السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامپڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامپڑا ٹی وی۔ اور آج کا پروگرام ہے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے آسانی ہے، ہماری نجات بھی ہے اور ہمارے لیے اس میں آسانیاں بھی ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے تنگ دستوں کے حوالے سے، جو مفلس ہیں، غریب ہیں اور وہ ان کے اوپر قرض ہے، تو اس کے حوالے سے میں احادیث کی روشنی میں آج کا اپنا بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض کے سوا شہید کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی قرض جو ہے یہ اتنا اہم ہے اور اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ شہید جو ہوتا ہے اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ خبر دیں، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اس حال میں کہ صبر کرنے والا، ثواب کی نیت کرنے والا، بڑھنے والا، نہ پیچھے پھرنے والا ہوں، اللہ مجھ سے میرے گناہ معاف کر دے گا؟ یہ انہوں نے سوال کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جب اس نے پیٹھ پھیری آپ نے اس کو آواز دی، فرمایا، ہاں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔ جبریل نے اسی طرح کہا ہے، روایت کیا ہے اس کو مسلم نے۔ یہ قرض کی اہمیت ہے کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جو معاف نہیں کی جائے گی جب تک اسے اتارا نہ جائے۔ اب اس کے حوالے سے کہ جو مفلس ہے، جو غریب ہے، جو بے کس ہے، جو قرض اتار نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی رعایت بھی ہے، تو اسلام نے اس کے لیے بھی کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ احادیث کی روشنی میں انہیں عرض کروں گا۔ یہ حدیث نمبر ہے 2775/2۔ ابو سعید رضی اللہ سے روایت ہے، کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی کو پھلوں میں نقصان پہنچا جو اس نے خریدے تھے، اس کا قرض زیادہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن اس کے قرض تک نہ پہنچ سکا، یعنی وہ صدقہ تو ضرور دیا اسے لیکن وہ اتنا نہ ہو سکا جتنا اس کے اوپر قرض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں کے لیے فرمایا، جو پاتے ہو لے لو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. وہ اپنے نوکروں سے کہتا جب تم ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو تنگ دست ہو اس سے درگزر کرو، شاید اللہ تعالی ہم سے درگزر کرے. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے ملا، اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کیا. یعنی اگر کسی سے آپ نے قرض لینا ہے تو اس کی 2-3 صورتیں ہیں. اگر وہ تنگ دست ہے تو آپ اس سے قرض کا تقاضا نہ کرو، اسے تھوڑی ڈھیل دے دو. اگر پھر بھی وہ قرض نہیں دے پاتا تو اسے قرض معاف کر دو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کے قرض کو آدھا کر لو، آدھا وہ دے دے، آدھا آپ اسے معاف کر دو. اس کے لیے رعایات ہے. ظاہر ہے قرض 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو قرض لیتے ہیں دینے کے لیے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قرض واپس کر پائیں، لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں. وہ قرض واپس کیسے کریں؟ تو ان کے لیے دوسرے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ اس کے لیے صدقہ کرے تاکہ اس کا قرض اتر سکے. یہ اسلام نے قرض کے حوالے سے یہ بہت اہم ارشادات نبوی ہیں جو قرض کے حوالے سے ہیں. ہمیں ان کو غور سے سننا بھی ہے. ایک اور 2779/6 حدیث پاک ہے جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے جو شخص تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ تلے جگہ دے. یہ قرض معاف کرنے والے کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ تلے جگہ دے گا، اور اس کی بخشش کے لیے تو کوئی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اللہ کے سایہ میں چلا گیا وہ بخشا گیا. یہ اصول و ضوابط جو ہیں یہ اسلام نے وضع کیے، چونکہ جو حدیث رسول ہے وہ اسلام ہے، جو سنت ہے وہ اسلام ہے، اور جو احکامات الہی قرآن حکیم میں ہیں وہ اسلام ہے. تو اس کے حساب سے ہمیں یہ روایات اپنی سوسائٹی میں قائم کرنا ہوں گی. ایک تو وہ شخص ہے جو قرض لیتا ہے اس لیے کہ اس نے واپس نہیں کرنا، وہ تو جرمدار ہے. لیکن ایک وہ بندہ جو قرض لیتا ہے، واپس کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس ہے نہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ صورتیں بتائی گئی ہیں کہ اس کے دوست احباب مل کے اس کو قرض کی رقم دیں تاکہ وہ اتار سکے، یا قرض لینے والا اسے معاف کر دے. تو یہ صورتیں ہیں. اسی طرح کعب رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے، اس نے ایک اور صحابی سے قرض کا تقاضا کیا، یعنی انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہوں گے یا کوئی چیز دی ہوئی ہوگی جو ان سے واپس لینی تھی، اس کا تقاضا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسجد میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ میں تشریف فرما تھے اور ان دونوں صحابہ کی
आवाज़ें बुलंद हो गईं। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। आप अपने घर में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ निकले। आपने अपने हुजरा का पर्दा खोला और आवाज़ दी, ए काब। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। आपने अपने हाथ से इशारा फरमाया कि आधा कर्ज मुआफ़ कर दो। काब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने कर दिया। ये हमारे लिए नसीहत है, ये हमारे लिए अहकामात हैं। इसी तरह और बहुत सारे अहकामात हैं जो अगर मैं बयान करूंगा तो मेरा वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा और शायद सुनने वाले थोड़ा इसको सुन ना सकें, इतना लंबा बर्दाश्त ना कर सकें। तो बहरहाल मेरा जो मतमय नज़र था वो सिर्फ ये था कि अगर किसी से आपने कर्ज लेना है, आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है और उसे वापस लेना है, तो उसको थोड़ी ढील दे दो। अगर वो वापस नहीं कर पाता तो मुआफ़ कर दो, चूँकि क़यामत के दिन बाकी गुनाह तो मुआफ़ हो जाएंगे लेकिन कर्ज जो है इसकी अदायगी लाजमी है। अगर वो पूरे नहीं दे सकता, थोड़े दे सकता है तो थोड़े ले लो और बाकी उसे मुआफ़ कर दो। तो ये चीज़ें आपको अल्लाह के करीब ले जाएंगी। सो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।